السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسٹوری آف اسلام چینل میں ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ میں عنایت اللہ اسٹوری آف اسلامی چینل کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ دنیا کی حقیقت اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، لہو و لعب زینت اور سجاوٹ کا سامان ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال و دولت پر اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ دنیاوی زندگی کا بس حاصل کلام یہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، مختلف جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک دور میں اس وقت اس کو اچھا لگتا ہے، اور جب وہ دور گزر جاتا ہے تو دوسرے دور کی بات اچھی لگتی ہے، اور پچھلے دور کو وہ حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے۔ جب وہ انسان تیسرے دور میں جاتا ہے تو اس کا وابستہ، اس کا دل اس چیز سے جڑ جاتا ہے، پھر دوسرے دور کی چیزیں اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ میں آتی ہے۔ انسانی دنیاوی زندگی کے مختلف مراحل اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا ہے کہ جب انسان اس کائنات کے اندر آتا ہے تو اس کے ساری کی ساری چیز، ساری کی ساری آرزو اور تمنا ایسے چیز سے جڑ جاتا ہے، ایسے چیز سے جڑا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم اور آپ کھیل اور کود کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، وہ دور سب کا ایک نہ ایک آیا ہوگا کہ جب انسان چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کی آرزو اور تمنا ایسے چیز سے جڑ جاتا ہے جسے ہم اور آپ کھیل کود کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر کھیل کود کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے با مقصد کھیل اور ایک ہوتا ہے بے مقصد کھیل۔ بے مقصد کھیل جس کے اندر کوئی ہار جیت نہیں ہوتی ہے، یعنی جب بچہ اس کائنات کے اندر آتا ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ساری دنیا کھیل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی بچے کو ایک جھنجھونا لا کر دے دیں گے تو وہ اس جھنجھونا سے کھیلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا وہ جھنجھونا ہی ہے۔ جب آپ اس بچے سے جھنجھونا لے لیں گے تو اس کو ایسا لگے گا کہ ہماری دنیا ہی لٹ گئی، ہماری کائنات الٹ گئی۔ اس طریقے سے اس بچے کو احساس ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی جو آرزو، تمنا، محبت، پیار، عشق اس جھنجھونے سے لگا ہوا ہوتا ہے، جس کے کھیلنے سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، سوجھ بوجھ آتی ہے، عقل اس کے اندر آتی ہے، تو پھر وہ بچہ کا دوسرے چیز کی طرف دل راغب ہوتا ہے، جسے بامقصد کہا جاتا ہے۔ اس کھیل کا نام بامقصد ہے، جس کھیل کے اندر ہار اور جیت ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ پچھلے دور کی جو چیزیں ہیں اس پر وہ حقیر سمجھے گا، ذلیل سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو وہ ذلیل سمجھتا ہے کہ میں ایسے چیز سے دل لگا بیٹھا تھا، ایسے چیز سے میری آرزو اور تمنا تھی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ اب وہ دوسرے دور میں جا کر ایسے چیز سے دل لگا بیٹھا جس میں بامقصد ہوتا ہے، ہار اور جیت ہوتی، جسے ہم اور آپ گلی ڈنڈا، آنکھ مچولی، کرکٹ، فٹ بال اور بہت سارے کھیل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ بچہ اس کھیل سے اس کا دل لگ جاتا ہے، پوری دنیا وہی کھیل ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس
والد محترم اس بچے کو کھیل سے منع کریں گے تو کبھی کبھی بچہ غصہ بھی کر جاتا ہے، اور بعض دفعہ بچہ رسپیکٹ کی وجہ سے، عزت احترام کی وجہ سے اپنے والد محترم کو کچھ نہیں کہہ پاتا، لیکن اپنے آپ کو کوشتا ہے کہ جب میں کھیلتا ہوں، جب میں کسی کام میں لگتا ہوں، پھر ہی پاپا ہم کو یا والد محترم ہم کو منع کرتے ہیں۔ اس کو غصہ اٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل، اس کا جو آرزو اور تمنا اس کرکٹ سے، اس فٹ بال سے لگا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے پچھلے دور کی چیزوں پر وہ حقیر سمجھتا ہے کہ میں ایسی چیز سے میں دل لگا بیٹھا تھا جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ناظرین، اس طرح کی ویڈیوز آتی رہے گی، اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔